بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم وقال الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک الرحمة انک انت الوهاب۔ امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے اس ایام ازا چھٹے عشرے کی آج چوتھی مجلس ہے، اور اصل عنوان تو یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اپنے ایمان کو کیسے بچایا جائے، کیسے محفوظ کیا جائے۔ جس ایمان کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں، جب ملک الموت ہماری روح قبض کر کے لے جائے تو اس وقت تک وہ ایمان ہمارے پاس رہے۔ اصل موضوع تو یہ، مگر کچھ اور بھی تاریخیں اس عشرے میں ایسی آ رہی ہیں جن کی وجہ سے مجھے موضوع سے ہٹ کے بھی کچھ باتیں بیان کرنا پڑ رہی ہیں، اور خود موضوع پر براہ راست گفتگو کرنے کے علاوہ اسی موضوع سے متعلق کچھ ضمنی باتیں بھی ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، جس کا ربط اصل موضوع سے آخری 2-3 مجالس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ آج قرآن کریم کی جو 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، اس میں پہلی اور تیسری آیت تو میرے موضوع کی، اور دوسری آیت کل جو مولا اور شیطان کی ایک جنگ اور کشتی ہوئی تھی اور 3 مرتبہ شیطان شکست کھایا تھا۔ یہ 3 حج کے حوالے سے بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ ابراہیم کے واقعے میں بھی 3 ہی مرتبہ شیطان آیا اور شکست کھا کے گیا۔ تو مولا کی اور شیطان کی اس جنگ میں، جس کو کتابوں میں اس لیے کشتی لکھا گیا ہے کہ وہ بغیر ہتھیاروں کے تھی، خالی جسمانی، لیکن مجھے وہ لفظ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں لفظ جنگ لے کے آ رہا ہوں۔ اس کشتی کے درمیان میں جو دوسرا مرحلہ تھا، وہاں شیطان نے اس آیت کی وہ تفسیر بیان کی جس میں وہ خود موجود تھا۔ اس لیے کل کی بات کو مکمل کرنے کی خاطر اس تیسری آیت کو بھی میں نے آج دوبارہ تلاوت کیا۔ پہلی آیت اهدنا الصراط المستقیم، آخری آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، یہ اصل موضوع، اور بیچ والی آیت کے الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن۔ کبھی آدمی کسی کی باتوں میں اس لیے آ جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ سامنے والا میرا دشمن ہے کہ دوست۔ بہت آپ نے دوستوں سے بھی، ایسے دوستوں سے جو دوست بن کے آتے ہیں اصل میں دشمن ہے، بہت نقصان اٹھائے ہوں گے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہاں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی دھوکے کا، اس لیے کہ لکم عدو مبین، وہ تو کھلم کھلا دشمنی کا اعلان کر کے گیا۔ اس کی عبادت نہ کرنا، ان اعبدونی، میری عبادت کرنا۔ اچھا، اب یہاں ضمنی طور پر ایک چھوٹا سا بہت اہم نقطہ آتا ہے اسلام کی انسٹرکشن، ٹیچنگ، تعلیمات کا، اور یہ آپ اکثر علماء سے آج کل سنتے رہتے ہوں گے، تو میں تفصیل میں نہیں جا رہا، خالی مختصراً ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ اسلام خالی اس کا نام نہیں ہے کہ ڈونٹ ڈونٹ ڈونٹ، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، بلکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے، پورا عشرہ میں بھی پڑھ چکا ہوں، اور میں تو ایک طالب علم، علماء نے بھی پڑھا، کہ جہاں اسلام کہتا ہے کہ ڈونٹ ڈو دیٹ، یہ مت کرو، تو ساتھ میں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ اگر یہ نہ کرو تو پھر کیا کرو۔ اور ہمارے کچھ بچے اور نوجوان اس لیے بھی ذرا اسلام سے گھبراتے ہیں کہ بس پابندیاں ہی پابندیاں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، خواتین حجاب کے مسئلے میں یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ نہیں، جہاں یہ کہا گیا یہ نہ کرو تو وہاں پر اس کا ایک سبسٹیوٹ یا الٹرنیٹ دیا گیا۔ اب جیسے ہمارے یہاں، میں اس وقت اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا جبکہ یہ بہت اہم موضوع ہے، گانا، غینا، جس کے لیے تو حدیث ہی اتنی سخت آئی ہے، ان الغنا اشد من الزنا، اتنی سخت حدیث ہے کہ اس کا میں ترجمہ بھی اس وقت نہیں کر پا رہا ہوں، مگر
وہ نہ سنو تو پھر کیا سنو؟ پھر ہمارے پاس اس کا ایک متبادل یا الٹرنیٹ ہونا چاہیے جو اسلام نے رکھا بھی ہے. تو یہ خالی میں نے مثال اس لیے دی، ایک تو یہ میرے موضوع سے متعلق ہوگا آگے چل کر 2 یا 3 دن کے بعد غنا کا موضوع، اور ساتھ میں جو اصل میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اب آئیے اس کی ایک مثال جو حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں ان کے لیے، اور جو نہیں بھی گئے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ مسلمانوں کی یونٹی کو توڑنے کے لیے اچھا پہلے تو سارے وہ طریقے اختیار کیے گئے کہ اسلام کو طاقت کے ذریعے سے روکا جائے. ایک جملہ مجھے پھر کہنا پڑے گا ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ میں بالکل ہی موضوع سے ہٹ گیا، کہ اس عشرے میں وفات رسول خدا کی تاریخ ہونے کی بنا پر سیرت رسول کے بھی کچھ واقعات آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. تو مسلمانوں کو پہلے تو طاقت کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے فزیکل ٹارچر جو مکے میں تھا، پتھر، کوڑا کرکٹ، سینے پہ چکی رکھ کے چلانا، ہاتھ پاؤں باندھ کے کوڑے مارنا، وہ ساری باتیں بیان کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ آج وقت ہے. پھر اس کے بعد تلوار لے کے کھلا میدان، بدر، احد، خندق، خیبر، ساری جنگیں. جب اس کے بعد بھی ناکامی ہوئی تو پھر اب طریقہ یہ اختیار کیا گیا جو بہت مشہور جملہ ہے کہ لیٹس جوائن دیم. اب مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ اور اندر سے رہ کر کچھ ایسی پلاننگ کرو کہ مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگے. چنانچہ اس کے لیے مسجد کو استعمال کیا گیا. ہر آدمی جانتا ہے کہ مدینے کے اندر خیبر کی شکست کے بعد، خیبر تک نہیں، خیبر کے بعد، اب خیبر کے بعد تو سب نے ہتھیار ڈال دیے، سب سے مطلب جتنے اسلام دشمن ہیں، میدان میں تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. خیبر کی شکست کے بعد اب اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد کو استعمال کیا گیا، مسجد ضرار. سورہ توبہ میں بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ آیا. اب یہ جو مسجد ضرار دنیا کی افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، مسجد بنانا. جس نے اس دنیا میں مسجد بنائی اللہ نے فوراً اسی وقت، اسی لمحے جنت میں اس کے لیے ایک محل یا گھر بنا لیا. اور بہت ساری روایتیں ہیں جن کو پڑھنے کی اس وقت ضرورت نہیں. مگر وہ مسجد جو بنائی گئی تھی زرارم و تفریقن و ارصادن لمن حارب اللہ و رسولہ، سورہ توبہ کہہ رہا ہے یہ مسجد ہوشیار، خبردار، یہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، یہ مسجد اس لیے بنائی گئی زرار، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے. تفریقاً بین المومنین، مومنین میں ڈس یونٹی پیدا کی جائے. وہ ارصادن، اور یہ مسجد ایک پناہ گاہ بنائی جائے گی لمن حارب اللہ و رسولہ، ان لوگوں کے لیے ایک شیلٹر اور پناہ گاہ بنے گی جو اللہ اور رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. مسجد وہ جگہ ہے جہاں ہم شیطان سے جنگ کرتے ہیں، کل میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا. کہا لیکن یہ والی مسجد شیطان سے جنگ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والوں کو پناہ دینے کی یہ اس مسجد کی ساری تعریف قرآن نے کی، اس کی ڈیٹیل یہ آیت سورہ توبہ کی. تو اب اس کے بعد کا فلا تقم فیہ ابداً، خبردار اس مسجد میں قیام نہ کرنا. نام مسجد ہے، اللہ کا گھر، نماز کی جگہ، کہا لیکن اس کے اندر تمہیں قیام نہیں کرنا. افضل ترین عبادت بھی اگر نیت میں خرابی ہو تو یہ تو تفصیل میں چلا گیا، اگرچہ یہ تفصیل بھی ضروری ہے لیکن آج کی مجلس کے لیے نہیں. اچھا اب یہ تو ہو گیا، یہ آیت ختم ہو گئی. فلا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی ابدا، کبھی بھی اس مسجد میں قیام نہ کرنا. وہ پھر الگ تاریخ ہے کہ پیغمبر نے اس مسجد کو باقاعدہ حکم دے کے توڑوایا، وہ بات کی چیز ہے. پہلے قرآن نے کہا اس میں نہ جانا. اچھا نہیں جائیں گے اس مسجد میں، قیام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ گھر میں بیٹھ جائیں گے. کہا نہیں، لمسجد اسسا، یہ اس سے ملی ہوئی آیت ہے، بالکل وہی آیت چل رہی. وہ مسجد دشمنان خدا اور رسول نے بنائی ہے، اس میں قیام نہ کرنا. پھر کیا کرنا؟ لمسجد اسسا علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، بالکل اس سے ملی ہوئی آیت. ہاں پھر اس کو چھوڑو، اس مسجد میں جاؤ اس سے جس کی تاسیس کی گئی ہے، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے علی التقوی، تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن سے. احق کو، اس کا حق ہے، ان تقوم فیہ، اس میں کھڑے ہو. وہ مسجد لا تقوم، نہ کھڑے ہو. یہ مسجد
احق ان تقوم فی. جب کبھی میں حج یا عمرے پہ کسی کو لے جاتا ہوں تو مسجد قباء میں یہ تفصیل بیان کرتا ہوں اور یہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں. بلکہ مسجد قباء کی تو ایک دعا بھی ہے، اس میں بھی آیت آئی. تو اب دیکھیے وہی اسلام کا طریقہ آ گیا. وہاں سے روکا گیا، روکنے کے بعد قرآن خاموش نہیں ہوا، کیونکہ روکنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اس مسجد میں نہیں جائیں گے، گھروں میں بیٹھ جائیں گے. یعنی فوراً اس کے بدلے بتایا کہ وہاں روکا گیا تو یہاں بھیجا گیا، ایک متبادل، ایک آلٹرنیٹ، ایک سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، تبھی انسان اس دنیا میں حکم خدا کے مطابق زندگی گزار سکتا. یہی جملہ، اب میں پورے موضوع پہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جو میں نے کہا کہ اشرا، یہی جملہ کہ اگر غلط چیز سے روکا جائے تو اس کے سامنے ایک صحیح چیز پیش کرو اور اس کی جانب بھیجو. یہ آقا حسین نے 28 رجب گورنر مدینہ کے محل میں رات کے وقت بھی کہا تھا. یہی جملہ، یہی اصول مصائب میں اور روایت پڑھی جاتی ہے، لیکن میں اس کو دہرا نہیں رہا ہوں. اس یزید کی بیعت نہیں ہوگی، لیکن پھر یہ خاموش نہیں ہوئے، میری بیعت ہوگی. اب یہ ہے کہ اگر اس ظالم و گناہگار سے روکا گیا تو متبادل تو پیش کرو. اب یہ ایک ایک چیز کی بہت تشریح ہے، لیکن میں تو صرف سورہ یاسین کی اس آیت کو بیان کر رہا تھا جس کا گواہ شیطان ہے. جو لوگ کل نہیں تھے ان کو شاید اس وقت تھوڑی زحمت ہوگی جب میں وہاں پہنچوں گا، لیکن یہی جملہ حضرت عباس کے اس خطبے میں ہے جو مولا عباس نے مکے سے نکلتے وقت خانہ کعبہ کی چھت پہ دیا تھا. پہلے بالکل نہیں پڑھا جاتا تھا، اب اتنا زیادہ پڑھا جانے لگا کہ اس کی جانب اشارہ کرنا بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہا. وہاں بھی یہی تھا اصول، غلط چیز سے روکو تو سامنے کوئی صحیح چیز اور اس اچھی چیز پیش کرو. یہاں یہی الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. تو یہ نہیں کہا بس عبادت نہ کرو، بیٹھ جاؤ گھر جا کے، نہیں، وَأَنِعْبُدُونِ، اور میری عبادت کرو. غلط کی عبادت سے روکا گیا تو صحیح کی عبادت کا حکم دیا گیا. بری چیز بتائی گئی تو اچھی چیز بطور متبادل پیش کی گئی. یہ آیت قرآن کی بہت مشہور ہے، سورہ یاسین تو لوگوں کو تقریباً زبانی یاد ہوتا. اب یہ اسلام کا مزاج سمجھیے گا، چاہے وہ شراب جیسا حرام عمل ہو، چاہے وہ خنا جیسا گناہ کبیرہ ہو، چاہے وہ بے حجابی جیسا اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہو، جب روکا جائے گا تو ساتھ میں پھر بتایا بھی جائے گا کہ اس کے بدلے تمہیں کیا کرنا. اب یہ موضوع بدل رہا ہے اس لیے میں یہاں رک جاتا ہوں. لیکن اس آیت میں بھی آپ دیکھیں جو حسین لفظ آ گئے، لا تعبدوا الشیطان ان اعبدون، وہاں روکا یا عبادت کرنا. اس لفظ عبادت کے حوالے سے ایک ایسی بات عرض کر رہا ہوں جو بظاہر آپ کو پورے موضوع سے الگ لگے گی، لیکن ایک تو اس کا تعلق سیرت رسول سے اور دوسرا کچھ چیزیں میں نے عرض کیا نا کہ ابھی اگر آپ کو موضوع سے باہر لگیں تو آخری تقریروں میں ڈاٹس کو ملا کر جب موضوع مکمل کروں گا تو یہ چیزیں کام آئیں گی. اور اس میں ایک بہت بڑا موجودہ زمانے کا فتنہ جو واقعاً ایمان ختم کر رہا ہے ایمان ختم. پہلے تو یہ طریقہ اختیار کیا ویسٹرن کلچر نے کہ لوگوں کو معاشرے اور سوسائٹی سے کاٹ کر ہر ایک کو الگ الگ کر دیا. جسے اسلام میں بار بار حکم آیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، تمہیں مل کے رہنا. چاہے وہ مسجد کی نماز جماعت کا حکم ہو اور چاہے وہ خاندان کے صلہ رحمی کا حکم ہو. اب یہ ساری چیزوں کی بہت تفصیلی لاجک اور فلسفی ہے، لیکن جو پہلے زمانے میں رہبانیت تھی دنیا سے کٹ کے عبادت اللہ کی، عبادت خدا کی خاطر دنیا سے کٹ کے جنگل میں جا کے عبادت کرو. نہیں کرنا ہے شادی کریں گے، بیوی کی سینکڑوں فرمائشیں ہوں گی، عبادت نہیں ہوگی. بچے پیدا ہوں گے، بچوں کی بہت ذمہ داریاں ہوں گی، عبادت نہیں ہوگی. موسیٰ، عیسیٰ 200 سال 300 سال کی عبادت کرنے والے راہب گزرے کہ نہیں، اسلام نے روک دی. لیکن کیوں روکا؟ اس لیے نہیں کہ وہ عبادت اللہ کو پسند نہیں آ رہی، بلکہ اس لیے روکا کہ جو معاشرے سے کٹ کے عبادت کرتا ہے اس کو شیطان آرام سے گمراہ کر دے گا. جب ایک دوسرے سے آپ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں نا، شیطان کا کام مشکل ہوتا. اچھا اب کیا ہوا؟ آج کی دنیا بھی ایسی، آج کی دنیا دوبارہ بنا دی گئی ہے، لیکن اب عبادت کے نام پہ آپ کو تنہا نہیں کیا گیا. اب یہ موبائل کے نام پر
میں تو حیران ہو جاتا ہوں. ایک ڈرائنگ روم میں 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, سب قریبی رشتے دار ہیں, ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے, ہر ایک موبائل پہ لگا ہوا. اچھا میں تو موبائل جانتا ہی نہیں کہ کیسے استعمال ہوتا ہے, نہ میرے پاس ہے نہ میرا موبائل سے کوئی تعلق ہے, اس لیے اگر میں موبائل کی ایک آدھ مثال دوں اور وہ غلط نکلے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. لیکن بھائی پھر آ کے بیٹھے کیوں تھے یہاں اس ڈرائنگ روم میں؟ وہاں بھی بیٹھے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے موبائل. میرے پاس لوگ آتے, مولانا کچھ بہت ہی ارجنٹ مسئلے ہیں, آپ کسی طرح آدھا گھنٹہ مجھے دے دیجیے. وقت نہیں ہوتا میرے پاس. وہ آدھا گھنٹہ دے دیا, آ کے بیٹھے, آدھے گھنٹے میں 20 منٹ وہ موبائل ہی دیکھے جا رہے ہیں. تو بھائی میرے پاس کیوں آئے تھے آپ, میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اب یہ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ ایک جگہ جمع ہو کر بھی سب اکیلے. اور یہ تو بات ہو رہی ہے کہ جو ذرا سے مڈل ایج یا اس سے بڑے لوگ, جوان تو اپنے کمرے میں بس موبائل میں لگے ہوئے ہیں, چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں, یہ بھی نہیں پتا ہوتا کیا کر رہے ہیں. اب میں اس کی خرابی کی طرف آج کی مجلس میں نہیں جا رہا ہوں, ورنہ ایمان ضائع کرنے والی اہم ترین چیز یہی ہے. یہ انشاءاللہ ایک آدھ دن کے بعد بات آئے گی. ابھی بات یہ ہو رہی کہ یہ جو ایک آج کا, اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں کرنا, وہ بھی ضروری, لیکن جیسے ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے اور صلہ رحمی بھی کرنا ہے. اسلام نے ایک بیلنس رکھا جو موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں نہیں تھا. بہت لمبی بات ہو جائے گی اور ابھی اصل بات شروع نہیں ہوئی, تو واپس آ جاؤں. ہر آدمی الگ. تو میں نے کہا مڈل ایج لوگ تو پھر بھی, لیکن جو جوان ہیں انہوں نے دین بھی پورا کا پورا اسی میڈیا سے حاصل کیا. یہی گوگل, حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے گوگل دامہ ظلہ العالی, آج سارا دین بھی اسی سے حاصل کیا جا رہا. نہ عالم کی کوئی اہمیت ہے, نہ مرجع کی کوئی اہمیت ہے, نہ قرآن کی کوئی حیثیت ہے, نہ حدیث کی کوئی حیثیت ہے جو اس میں آ گئے. یہ جو میں نے کہا قرآن اور حدیث کی اہمیت نہیں ہے, معاذ اللہ, توہین کی نیت سے نہیں کہا, صرف اس لیے کہا قرآن کیا کہہ رہا ہے عالم سے نہیں پوچھیں گے, فوراً جائیں گے گوگل میں جا کے چیک کریں گے کہ قرآن میں اس بارے میں کیا حکم آیا. اور گوگل جس کو آج کا جدید زمانے کا خدا بھی کہا جاتا ہے, اس کے علم کی وجہ سے اچھا اس میں علم تو نہیں ہے, خالی انفارمیشن ہی اور ڈس انفارمیشن. اس کے لیے ایک مثال میں دے رہا ہوں کیونکہ یہ آج کل کے بچوں سے غلطی ہو رہی. اور یہ ابھی ایک نسل ہے, اگلی نسل تو پتہ نہیں کیا کرے گی. وہ یہ کہ مثلا چونکہ میرے سامنے 2-3 ایسی مثالیں بہت ہی ریسنٹ آئیں, کچھ اسی ایام اعظم میں, تو میں نے کہا ذرا آپ کو بھی اپنی ان معلومات میں شیئر کرا دوں. پچھلے سال ایام اعظم میں کسی مومنہ نے ایک مسئلہ, اچھا یہ دونوں مثالیں مومنہ کی ہیں. ایک مومنہ نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ نماز مغرب کا یہ نافلہ کا وقت کیا ہے. بہت شارٹ بات, میں مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں, وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. آج مجھے پتا کہ ویک اینڈ ختم ہو گیا, کل سے ویک ڈیز ہیں. میں مثال اور صحیح مثال دے رہا ہوں. تو آغا سیستانی کی کتاب میں جو نافلہ مغرب کا وقت تھا وہ میں نے ان کو لکھ کے بھیجا. وہ یعنی ذرا ان کا لمبا چوڑا سوال تھا, کچھ اعتراض نما تھا, وہ اعتراض کر نہیں رہی تھی لیکن کہیں سے کچھ سنا کہیں سے کچھ سنا. لیکن عربی تو دور کی بات ہے, وہ اردو بھی نہیں جانتی تھی, انگریزی والی تھی, اور میں انگریزی نہیں جانتا. زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم. اب ہم دونوں کا لینگویج بیریئر آ گیا. عام طور پہ تو میں پھر جواب ہی نہیں دیتا ہوں, کہتا ہوں آپ جائیے, جو لوگ یہ زبانیں جانتے ہیں بہت سارے علماء. لیکن میں نے سوچا کہ چلو جب گوگل سن کے میرا دماغ بھی گوگل بن گیا ہے تو اس سے ذرا فائدہ حاصل کروں. واقعہ سیستانی کی کتاب کا مسئلہ تھا گوگل میں. اب میں کیا آپ کو بتاؤں, ٹرانسلیشن کی ایک فیسلٹی بھی ہے. میں نے اس کے اندر ان کی عربی کتاب کی عربی ڈالی, آگے ٹرانسلیٹ کا بٹن دبایا, انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کے آگے. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ اتنی تھوڑی بہت انگلش مجھے اتنی سے آتی ہے. میں مسئلہ لکھ رہا ہوں مغرب کا وقت, اور وہاں جواب آتا ہے موروکین ٹائم از دیٹ. پہلے تو میں چکرایا کہ یہ مغرب کا ٹائم نماز کا ٹائم ہے, یہ موروکو یہاں کہاں سے آ گئے. اور پھر ایک دم مجھے یاد آ گیا کہ عربی دنیا میں مراکش کو موروکو کہتے ہیں, جہاں ایک زلزلہ آیا, خدا تمام مسلمانوں کی جان کی حفاظت کرے, وہ موروکو میں زلزلہ آیا تو اس کو یہ لوگ المغرب کہتے ہیں.
اب وہ گوگل کے ٹرانسلیشن نے نماز مغرب کا ترجمہ کر دیا موروکن. اب ایسے کتنے تماشے گوگل کرتا ہوگا. ایک تو میں نے پکڑ لیا کیونکہ اتنی انگلش بھی مجھے آتی تھی کہ مغرب کی نماز کو تو موروکو نہیں کہتے, اتنا تو مجھے پتا تھا, تو میں نے پکڑ لیا. لیکن یہ بچے نہیں پکڑ پائیں گے. اسی سال حج میں ایک حج کی مثال دے رہا ہوں, اگرچہ اس کا حج سے تعلق نہیں ہے, لیکن یہ چونکہ بالکل ریسنٹ مسئلہ ہے. 13 یا 14 محرم کو یہ مسئلہ مجھ سے پھر ایک مومنہ نے پوچھا. وہ بھی اس سال حج پہ گئی تھی لیکن کسی اور قافلے میں, اور انہوں نے یہ بتایا کہ حج سے آنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ جس طریقے سے وہ وضو کرتی آ رہی ہے وہ غلط طریقہ. اچھا, وہ ذرا مسائل کا جاننے والی مومنہ بھی ہیں, خود کہہ رہی ہیں کہ میں نے 6 سال کی عمر سے لے کر شادی تک مسلسل مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے, مسائل بھی سیکھے ہیں, دینیات بھی سیکھی ہے, ویسے بھی شوق ہے, لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ وضو میں ہاتھ دھونا ہے تو آپ کا آپشن ہے, آپ کی مرضی ہے, چاہے کونی سے انگلیوں تک ہاتھ دھوں, چاہے انگلیوں سے کونی تک. تو میں اسی طریقے سے ہاتھ دھوتی آ رہی تھی. اچھا, اب ہمارے یہاں کوئی مومن وضو سیکھے, ہاں بغیر سیکھے وضو کرے تو سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن سیکھے اور اس کو یہ بتایا جائے, یقین کرنا مشکل تھا. لیکن میں کیسے ان پہ شک کر سکتا ہوں جبکہ وہ اتنی پریشان تھیں. میں تو جواب نہیں دیتا ہوں ای میل پہ مسائل کا, لیکن 1 2 3 4 ایسا لگ رہا ہے ہر گھنٹے کے بعد وہ ای میل کر رہے ہیں, کیونکہ جب ان کو پتا چلا میرا وضو غلط, تو اب یہ تو ساری زندگی کی ان کی نمازیں ہیں, ان کو پریشانی اس کی ہوئی. اور سب سے بڑی پریشانی ہوئی کہ ابھی تو میں حج کر کے آئی ہوں, اور حج میں وضو لازم ہے طواف کے لیے اور نماز طواف کے لیے. یاد ہوگا آپ کو پچھلے سال میں نے اسی ممبر سے حج کا وہ مسئلہ بتایا تھا کہ مثلا ایک مومنہ کا سوال ہے, موجود ہے ویب سائٹ پر, کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نیل پالش سے وضو باطل ہوتا ہے, نیل پالش لگا کے وضو کر کے طواف کیا کروں. تو باقی جو جواب تھا وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, طواف تمہارا غلط, اور یہ دوبارہ کرنا ہوگا, اور اس کے کفارے میں اونٹ دینا پڑے گا. تو مجھے یاد ہے میں نے کہا اتنی سی نیل پالش, اتنا بڑا اونٹ, اگر ہم خالی عقل کی مدد سے اسلام کو سمجھیں, عقل سے مطلب اپنی عقل, اسلام معصوم کی عقل کے مطابق ہے, لیکن ہم تو یہ ہوگا کہ بھئی اتنی سی نیل پالش, اتنا بڑا اونٹ. لیکن حج میں اونٹ کا کفارہ ذرا کم آتا, زیادہ تر تو بکری کی جان لینے پر ہی کام چل جاتا, لیکن اس میں ہے. تو اب یہ کہ وہ میری مجلس سنی بھی تھی تو اور پریشان, حج بھی غلط, اونٹ بھی دینا ہے. اونٹ سستا نہیں ملتا ہے, آپ تو جہاں رہتے ہیں آپ کو یہاں تو اونٹ کی پرائس اچھی طرح معلوم ہوگی. تو اب وہ یہ سوال, پریشان, پورا حج خطرے میں پڑ گیا, اور غلط وضو. اچھا, یہ بات میں واضح کر دوں کیونکہ اب بات سے بات نکلی ہے تو بات سے بات پھیلتی جا رہی ہے. زیادہ تر مراجع کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے آپ نے وضو کیا, میں بار بار زبان سے نہیں کہنا چاہتا, اس طرح سے آپ نے وضو کیا ہے تو آپ کا وضو غلط ہے, اور اس کی جانے والی ساری عبادتیں بھی غلط. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ جاہل قاصر اس لیے آپ نے الٹا وضو کیا ہے تو آپ کی نمازیں صحیح ہیں, جاہل مقصر ہیں تو عبادتیں صحیح نہیں. اچھا, ہمارے یہاں مقصر ممبر سے صرف ایک حوالے سے کہا جاتا, وہ ایک الگ غلط فہمی ہے, لیکن جو مجمع میرے پاس آتا ہے وہ تو اس طرف جائے گا نہیں, ان لائنوں کی طرف. جاہل قاصر ہیں تو آپ کا حج صحیح اور عبادتیں بھی صحیح. اب یہ مسئلہ میں نے موجود تھا واضح, میں خود بھی بتا سکتا تھا, لیکن وہ جتنی پریشان تھی تو میں نے سوچا کہ براہ راست مرجع ہی کی عبارت کو کاپی پیسٹ کر کے کیوں نہ بھیج دوں. لیکن یہ بھی مجھے معلوم تھا کہ ان کو عربی تو نہیں آتی, چنانچہ پھر وہی میں نے گوگل ٹرانسلیٹ کی ٹرانسلیشن والے اس کی مدد لی اور وہاں پہ یہ مسئلہ لکھا. اب دیکھیے, یہ ابھی کی بات ہے, 13 یا 14 محرم کی بات ہے, 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, 1 مہینہ ہوا ہے, 40 دن بھی نہیں ہوا. قاصر مسئلہ, پھر الفاظ دیکھیے, اگر غلط وضو کیا ہے اور تم قاصر ہو تو تمہاری عبادتیں صحیح ہیں, حج بھی صحیح. قاصر, اب یہ لفظ جو ہے نا عربی میں, بلکہ ہماری شریعت میں اس کے 2 معنی ہیں, اور یہی 2 معنی سے پھر میرا
اصل موضوع شروع ہوگا جو وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایمان ختم کرتی ہے. وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ 2 دن بعد سمجھ میں آئے گا، شروع آج ہو جائے گا. قاصر کی 2 معنی. نابالغ بچے کو بھی قاصر کہتے ہیں شریعت میں، جس کی عقل ابھی پختہ نہیں ہوئی. اور مسئلہ آتا ہے کہ قاصر کو اس کا اپنا مال دینا بھی جائز نہیں. اس کی عقل ناپختہ ہے، کوئی بھی اسے بے وقوف بنا کے باتوں میں بہلا پھسلا کے اس کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر سکتا. یہاں تو بڑے بڑے پختہ عمر کے لوگ بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو بچہ تو اسلام پروٹیکشن دے رہا. نابالغ بچے سے آپ کوئی مال نہیں دے سکتے، نہ لے سکتے نہ اس کے ہاتھ میں دے سکتے، سوائے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی. ٹافی دے دی، چاکلیٹ دے دی، ڈرنک دے دیا. اچھا، اب یہ مسئلہ اس کو کہتے ہیں شریعت میں بچہ قاصر ہے، عقل اس کی کم ہے. جو ہمارے یہاں مقصر استعمال ہوتا ہے انہی لوگوں کے لیے نا جو اہل بیت کی عظمت کو نہیں جانتے ہیں، ان کو کم سمجھتے ہیں. قاصر یہ ایک معنی. لیکن قاصر کے دوسرے معنی ہیں ایسا آدمی جس کو مسئلہ نہیں معلوم اور بیچارے کی غلطی نہیں. اس نے وہ مسئلے سیکھتا رہتا ہے، لیکن ایک مسئلہ کوئی ایسا ٹیکنیکل ہے اس کی نالج میں نہیں آیا، یا وہ ایسے علاقے میں رہتا ہے یا ایسے زمانے میں رہتا ہے مسئلے مسائل کا رواج ہی نہیں. جب میں نے کراچی میں مجالس پڑھنا شروع کی تو اکثر یہ مسئلہ سامنے آتا تھا. مولانا ہماری ماں، ہماری نانی، ہماری دادی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا تقلید کیا ہے، انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا خمس کیا ہے. کس علاقے کی تھی؟ کہا وہ گجرات میں مہوا، بھاؤ نگر، جام نگر، کون سے نگر وگر بہت سارے. تو کہا وہاں رہتی تھی. وہاں کا کیا ماحول تھا؟ دیہاتی ماحول تھا، گاؤں کا ماحول تھا. صرف ایام ازا کے 10 دن میں کوئی عالم آتا تھا، مجلس پڑھ کے چلا جاتا. دور دور تک ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ تقلید کوئی چیز. وہ آج کراچی میں ہے، یہاں رہ کر بھی ان کو سمجھانا مشکل ہے تقلید کیا چیز. تو وہ اس زمانے میں یہ ہے جاہل قاصر، جس کو یا تو ایسے علاقے اور ایسے زمانے میں، اور یا پھر یہ کہ وہ سارے مسئلے مسائل سیکھتا ایک آدمی سو گئے. اچھا آپ سنیے، لاسٹ سنڈے، آج سنڈے ہے نا، لاسٹ سیٹرڈے جہاں پہ میں مجلسیں پڑھ رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ وہ مجلسیں سنیں، وہ آن لائن ہیں، تو میں ابھی تک میں نے جگہ کا نام نہیں لیا، نہ لوں گا آخر مجلس تک. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوشچن آنسر سیشن تھا. ایک مسئلہ آ گیا، نابالغ کے مال پر بھی خمس واجب. ایک بہت مشہور مرجع گزرے ہیں مرحوم آیت اللہ خوئی، وہ فرماتے تھے نابالغ کے مال پہ خمس نہیں. لیکن آج کے 2-3 جو بڑے مشہور مرجع ہیں، خاص طور پہ آغا سیستانی، نابالغ کے مال پہ بھی خمس واجب. لیکن نابالغ پہ تو کوئی چیز واجب بھی نہیں ہوتی، اور مال کو تو نابالغ ہاتھ نہیں لگا سکتا. خمس بھی واجب ہے. مثلا نابالغ کو برثڈے کے گفٹ ملے یا نابالغ کو کوئی جائیداد وغیرہ مل گئی، کوئی بڑا گفٹ مل گیا، خمس واجب ہے. اگر 1 سال استعمال نہ ہو، ساری چیزیں نہیں بتا رہا ہوں. لیکن وہ اگر خمس دینا چاہے ممکن ہی نہیں، وہ اپنے مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. واجب اس پر ہے، ذمہ داری اس کے ولی پر ہے. ولی مینس باپ اور دادا، ماں ولی نہیں. یہ بار بار کہنا پڑتا ہے. خیر، اب جب یہ مسئلہ میں نے بتایا، جہاں بتایا وہاں والوں کے لیے بالکل نیا مسئلہ تھا، جبکہ وہاں والے مسئلے مسائل کے شوقین تھے. یہ ہے جاہل قاصر کے مسئلے مسائل، کوشچن آنسر سیشن، کتابیں، سب کچھ ہے. یہ مسئلہ مس ہو گیا. یا مثلا ایک اور مسئلہ آیا تھا وہاں پہ. ایک کھیل ہوتا ہے جس کو ہم لوگ پاکستان میں اسنوکر کہتے ہیں اور باقی دنیا میں بلٹ. وہ لمبی سی چھڑی ہوتی ہے اور وہ گیند کو اس کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ آغا سیستانی کیا حرام ہے. احتیاط واجب ہے، لیکن احتیاط واجب پہ حرام. کہیں نیا مسئلہ آج تک ہم نے سنا نہیں. ہم تو بڑے شوق سے اسنوکر کھیلتے. بلکہ دنیا کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں مسجدوں اور امام باڑوں کے ساتھ نوجوانوں کے کھیل کے لیے یہ ٹیبل لا کے رکھی جاتی، مگر آغا کے فتوے میں فتویٰ نہیں، احتیاط واجب میں یہ کھیل حرام. سب کے لیے نیا مسئلہ تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسئلے مسائل سیکھتے رہتے، تو اس کو کہتے ہیں جاہل قاصر. اچھا، اب یہ ان کا جو سوال تھا کہ وضو غلط کیا، اس میں حج بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی. تو جواب تھا کہ اگر یہ قاصر ہیں تو عبادتیں صحیح. اب عربی ان کے لیے بیکار تھی، میں خود بتا سکتا تھا، لیکن وہ اتنی پریشان تھی کہ میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی طرف سے بتاؤں تو ہو سکتا ہے وہ کنفیوز رہیں.
کوئی اور عالم مل جائے کہیں نہیں غلط مسئلہ بتایا کہ آپ کو ساری نمازیں دوبارہ کرنا. اب ان کی بات مانے کہ ان کی بات مانے, جو آپ کے ساتھ ہمیشہ پرابلم ہوتا. ہر آنے والا اپنی اپنی بات کہتا, آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک نے آ کے یہ کہا, دوسرے نے آ کے اس کے خلاف کہا, یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں کا کیا طریقہ, جو آتا ہے آپ آمنا و صدقنا کہتے. یہ آیا اس نے بھی صحیح پڑھا, دوسرے نے بالکل الٹ پڑھا, اس نے بھی صحیح پڑھا, اور آپ لوگ کہتے ہیں ہاں مولانا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ایک پالیسی ہوتی ہے نا, اس کے حوالے سے میں نے کہا کہ ان کو خود مرجے کی عبارت بھیج دوں, عربی کو ڈالا ٹرانسلیٹر میں, اور ترجمہ یہ ہوا کہ اگر نابالغ بچہ ہے تو صحیح. اب وہ قاصر کے دو معنی ہیں عربی میں. گوگل کے ٹرانسلیٹر نے پہلے معنی پکڑ لیے نابالغ. ان کا تو جواب آ گیا تھا, آ جاتا کہ میں تو نابالغ نہیں ہوں, میں تو نابالغوں کی ماں کیا دادی ہوں. لیکن میں نے فوراً پکڑ لیا کہ یہ ترجمہ غلط ہوا. قاصر کے معنی جس کے پاس مسائل نہیں ہیں جبکہ وہ سیکھنے کی پوری کوشش کرتا. تو اب یہ جو تماشے ہیں نا, میں نے ایک دو مثالیں اس لیے دی کہ اس کے حوالے سے دو تین مسئلے بھی آپ کی نالج میں آ جائیں. شاید اس مجمع میں بھی کوئی ایسا ہو جسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ نابالغ کے مال پہ بھی خمس واجب ہے اگر 1 سال بغیر استعمال کے رہا. شاید اس مجمع میں بھی کوئی ایسا ہو جس کو پتہ نہ ہو کہ سنوکر کا کھیل آغا سیستانی کے ہاں حرام ہے مثلا. اور ساتھ ساتھ جو اصل موضوع ہے, تو اصل موضوع کیا ہے کہ آج ہمارا بچہ گوگل ایمان کیسے ضائع ہوتا ہے, یہ اصل موضوع پہ بات ہو رہی ہے. گوگل اور اس قسم کے اور بھی بہت سارے ویب سائٹ ہوں گی یا ایپس ہوں گے, میں تو زیادہ نہیں جانتا, 2-3 تو میرے سامنے مثالیں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر دی. اس پر اتنا بھروسہ کر کے بیٹھتا, کیا وہ یہ سمجھتا ہے؟ ایسے ہیں بھی جو کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے مجلسوں میں جانے کی, یا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی عالم کا درس سننے کی. ہر چیز ہمارے فنگر ٹپس کے اوپر ہے. قرآن ابھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, حدیث ابھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اب حدیث پہ ہم لوگ کبھی ایک اعتراض کرتے ہیں, حدیث پر نہیں. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیث, کہ بھئی آپ ترجمہ دیکھ لیں گے لیکن راوی, تو اب بہرحال راویوں کے جتنے حالات ہیں وہ بھی آ گئے ہیں انٹرنیٹ پر, کا وہ بھی چیک کر لیں گے. اتنا زیادہ اس کے اوپر ترجمے پر. تو یہ ایک نقطہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا 2 سال پہلے, بہت مختصر, آج ذرا سا تفصیل. میں نے مثال دی, ایک لفظ اسلام میں ہے قاصر, جو نابالغ کو بھی کہتے ہیں اور اس انسان کو بھی کہتے ہیں کہ جو مسئلے مسائل سیکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہے, ایک آدھ مسئلہ اس سے مس ہو گئے. دونوں کو قاصر کہتے ہیں. اب کچھ الفاظ روایتوں میں ایسے آئے, شاید پہلی مجلس میں ایک جملہ تھا قرآن کی ہر آیت کے کئی معنی, 70 معنی. وہ 70 معنی کیسے بنتے؟ وہ ایسے بنتے کہ ایک لفظ کے کئی معنی. کبھی کبھار جو مثال میں نے دی قاصر والی, اس میں تو ایک ہی معنی ٹھیک بیٹھ رہے تھے. گوگل نے غلط والے معنی لیے, اصل معنی کچھ اور. لیکن اب جو مثالیں دینا اس میں ایک سے زیادہ معنی اور سب معنی اپنی جگہ ٹھیک. اب ترجمے میں تو آپ کو کوئی ایک معنی آئیں گے. مثلا اسلام میں والدین کا کتنا رتبہ اور احترام بتایا گیا, کہ معصوم نے کہا کہ اسی سے اندازہ کر لو کہ قرآن میں 3 جگہ اللہ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 3 جگہ. اللہ کے بعد اگر کوئی ہے, یعنی اللہ سے مطلب اللہ اور اللہ کی معصوم حجتیں, ان کے بعد اگر کوئی ہے تو والدین. نوجوان اللہ کے رسول کے بعد گھبرایا آیا. اب میرا تو چلاؤ ہے, عمر بھی اتنی ہو گئی ہے, بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ جو بیماریوں کی تفصیل سنتے ہیں کہتے ہیں مولانا آپ کو تو 20 سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو خیر, اور عمر بھی ایسی ہے کہ اگر صحت مند بھی ہوتا تو ابھی آخری اسٹیج. لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں صاحب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے, میں تو سینے تک اتر چکا ہوں, بلکہ گردن تک. تو یہ ہے کہ ہر سال جب اشرا پڑھتا ہوں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ایک موقع اور دے دیا ثواب کمانے کا, لیکن اب وہ عمر اور صحت نہیں رہی. اس لیے مختصر سی یہاں پہ آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے نا, جہاں سے چلے وہیں پہنچو گے. جو خانہ کعبہ کے طواف ہے جہاں سے شروع کرو گے وہیں پہنچو گے. وہی اب میری مجالس کا انداز ہے کہ جہاں سے میں نے شروع کی تھی قبر اور عذاب, آج کل گھوم کے دوبارہ وہیں پہ آ رہا ہوں. اللہ کے رسول کے پاس ایک نوجوان آیا,
بہت گھبرایا ہوا، پریشان، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اور آ کے کہا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سے رحمت چاہیے. جو لوگ مدینے کی زیارتیں کرتے ہیں تو میں بھی اور جن جن کو میں نے سکھایا ہے وہ بھی آپ کو حج اور عمرے میں بتائیں گے کہ پیغمبر نے ایک دروازہ ہی بنایا تھا، رحمت کا دروازہ. وہ لوگ آئیں جن کو فوری رحمت چاہیے. وہ نوجوان آیا یا رسول اللہ رحمت چاہیے اور فوری رحمت چاہیے. کیا مسئلہ؟ کہا میرا بھائی، کل یہ ایک جملہ آیا تھا نا، آج اب اس کو حدیث میں سنیے. میرا بھائی بڑا بھائی ہے، بہت بوڑھا نہیں ہے، 40-45 سال کا ہوگا. وہ اس کا آخری وقت آ گیا، وہ موت کے اس مرحلے سے گزر رہا ہے جو پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، سکرات موت، نزع کا عالم، روح نکلنے کا مرحلہ. لیکن بہت تکلیف میں، اور روح اس کی نکل ہی نہیں رہی. کل میں نے کہا تھا نا کہ بعض اوقات ایسے مرنے والوں کو دیکھ کر یہ دعا کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ ان کی مشکل آسان کر، وہ منزل. لیکن وہ بھی تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا، تو اللہ مشکل آسان کرے، ہم تو نہیں آسان کر سکتے. میرے پاس تو ایسے کیسز بھی تھے، زہر دے دیا گیا، اب پتہ چلا وہ ٹھیک ہو گئے کیونکہ جو ان کو بیماری تھی اس کا علاج ہی زہر تھا. خیر، تو ایسے واقعات ہوئے ہیں، رپورٹڈ ہیں، ریکارڈڈ ہسٹری کے اندر. تو اب یہ کہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا کسی کو مارنا. کہ یہ ایسی تکلیف میں پیغمبر فوراً کھڑے ہو گئے. اس زمانے کا مدینہ بہت منا شہر تھا. آج کی جو مسجد ہے نا، وہ پورا مدینہ اس زمانے میں اس کے اندر تھا. پیغمبر گئے اس کے گھر میں، دیکھا وہ نوجوان، اس نوجوان کا بڑا بھائی وہ بھی نوجوان، انتہائی شدید تکلیف کی شدت میں جیسے کسی کا گلا گھوٹے تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ ابل آتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں اور زبان لٹک جاتی ہے، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہیں، عجیب عالم. اور گلے سے ایسی آواز نکل رہی ہے جیسے ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی نکلتی ہے آوازیں. اور وہ چھوٹا بھائی جو آیا ہے وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ 1 ہفتے سے اسی حال میں، 5 منٹ اس کی حالت نہیں دیکھی جائے اور یہ 1 ہفتے سے ہے، آپ دعا کریں اللہ اس کی مشکل آسان کرے. اب وہ وقت آ گیا کہ اس کی بیوی بھی یہ چاہتی کہ اس تکلیف سے نجات ملے چاہے موت آ جائے. آج کل کی بیویاں تو کہتی ہیں کہ موت آ جائے، لیکن پہلے زمانے کی بیویوں کی نگاہ میں شوہر کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. اہمیت آج بھی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا. خیر، تو واپس آ جائیے اصل مسئلے پر. پیغمبر نے دیکھا رحمت للعالمین، اس نوجوان کی حالت دیکھی، لیکن فوراً پیغمبر مڑے اور باہر جانے لگے. چھوٹا بھائی گھبرا کے کہتا یا رسول اللہ میں آپ کو لے کے آیا، آپ نے بھی اتنی زحمت، مسجد چھوڑ کے آئے. پیغمبر خالی تو نہیں بیٹھتے نا، ہر وقت لوگ پیغمبر سے مسئلے مسائل پوچھ رہے ہوتے، لیکن آپ آئے میری مدد کے لیے جا رہے ہیں. کہا اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ یا اس کا باپ اس سے ناراض ہے یا اس کی ماں اس سے ناراض ہے. اسی مرنے والے کو ہی تکلیف ملتی ہے جس کا یا باپ ناراض ہو یا ماں ناراض. اور ایسے آدمی کے لیے ہم بھی دعا نہیں کرتے، ہم بھی دعا نہیں کرتے ہیں جس کا باپ اور ماں ناراض، سوائے ایک صورت کہ جو ناراض ہیں اگر وہ مر چکے. دعائے مشلول ہمارے پاس کیسے آئی تھی؟ وہ نوجوان نا جو باپ کی بد دعا کے نتیجے میں پیرالائز ہو گیا تھا، یمن کا رہنے والا تھا، لیکن سمجھ گیا کہ اب اس عذاب سے ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا، مکے جاؤ. خانہ کعبہ میں آیا، پیرالائز ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، بڑی مشکل سے زمین پر چاروں ہاتھ پیروں سے گھسٹ کے طواف کر رہا اور رو رہا. تو مولا نے سنا کا بیٹا حسن اس کو لے کر آؤ. اور پھر مولا نے پورا واقعہ پوچھا اس سے، پتا چلا کہ باپ کو اس نے ایک دفعہ بڑی اذیت پہنچائی. اب آپ نے کہا تھا میں تیرے حق میں بد دعا کرتا ہوں، یہ عذاب آیا اور باپ مر چکا. تو مولا نے پھر دعائے مشلول تعلیم کی کہ اب اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھو. چنانچہ پرانی کتابوں میں دعائے مشلول نہیں لکھا جاتا تھا، کہا وہ دعا جو اس بیٹے کو تعلیم کی گئی جو عاق والدین ہونے کی وجہ سے عذاب میں تھا. بہت لمبا جملہ ہو گیا اردو میں، لیکن مجلس بھی بہت لمبی ہونے جا رہی ہے، شارٹ کرتا ہوں. پیغمبر نے کہا ہم بھی اس کے حق میں دعا نہیں کرتے. ہاں اگر باپ اور ماں مر گئے تو اب کیا کیا جائے تو الگ بات. کہا یا رسول اللہ باپ تو مر چکا ہے اور باپ کے ساتھ اس کا کوئی پرابلم نہیں تھا، ماں زندہ ہے اور بہت ناراض ہے اپنے بیٹے سے. اور وہی جو مسئلہ ہر زمانے میں ہے، ساس اور بہو کا مسئلہ. شادی کے بعد بیوی آئی، کچھ دن اچھے تعلقات رہے، جب آتی ہے نا بہو اس وقت تو ساس کو بہو بہت اچھی لگتی، کیا ماتھا چاند تھوڑی تارا اور پتہ نہیں کیا اور کیا. لیکن چند دنوں کے بعد پھر وہی چڑیل اور وہی پتہ نہیں کیا کچھ لگنے لگتی ہے. تو وہ وہاں بھی ہوا، اور یہ دنیا کی تمام عورتوں کا کامن پرابلم ہے. صرف ایک عورت اس سے بچی ہوئی تھی،
ابھی میں لاہور میں اس پہ ایک مجلس پڑھ کے آیا ہوں. ایک عورت بچی ہوئی تھی حضرت حوا, کیوں ان کی کوئی ساس نہیں تھی. خیر, تو یہ بچوں کی معلومات کے لیے کہ ان کی کوئی ساس نہیں تھی حضرت حوا کی. تو خیر, باقی ہر جگہ یہ مسئلہ. بہت ناراض ہے ماں. کہا اچھا تو ماں ناراض ہے, میں دعا نہیں کروں گا. کر سکتے ہیں, نہیں کروں گا. کہا یا رسول اللہ پھر میرے بھائی کی تکلیف کیسے ختم ہو؟ کہا بلا کے لاؤ ماں کو. ماں بلائی گئی, وہ آئی, اس نے بیٹے کی حالت دیکھی. کوئی ماں اپنے بیٹے کی حالت دیکھے؟ لیکن اس نے کہا شکر ہے خدا, خدا نے میری فریاد سن لی. اس نے مجھے ایسی تکلیف پہنچائی ہے کہ میں نے دل سے اس کے لیے بد دعا کی. ویسے امام کی ایک حدیث ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں کتنی, یعنی آپ کا دل کہے گا کہ ہاں ہر حدیث صحیح ہوتی ہے, لیکن یہ حدیث تو آپ دل تصدیق کر رہا ہوگا. امام نے کہا ماں کی بد دعا سے اتنا نہ ڈرو جتنا باپ کی بد دعا سے. کراچی کی تو منی بس کے پیچھے بھی شاید لکھا ہوتا ہے ماں کی بد دعا, لیکن اتنا مت ڈرو. ماں بد دعا بھی کرتی ہے تو وہ اوپری دل سے کرتی ہے, دل کی گہرائی سے نہیں کرتی. ہاں باپ جب بد دعا کرتا ہے وہ دل کی گہرائی سے کرتا ہے. لیکن یہاں واقعاً اتنی تکلیف اس بچے نے اپنی ماں کو پہنچائی ہے. ماں نے کہا شکر ہے خدا کا. پیغمبر نے اس چھوٹے بھائی سے کہا کیا کریں, یہ نہیں معاف کر رہی ہے, ماں ہو کے معاف نہیں کر رہی ہے, اور تکلیف دیکھ بھی رہی ہے. اب میں دعا نہیں کروں گا. وہ کہنے لگا کہ اماں سے کہنا تو بیکار ہے, اتنے سالوں سے ہم سمجھا رہے ہیں ماں کو, وہ نہیں مان رہی, لیکن آپ ہی کچھ کریں. پیغمبر نے کہا ایک طریقہ. اب دیکھیں میں طریقہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آسان طریقہ تھا. پیغمبر کہتے اچھا ٹھیک میں کر دیتا ہوں دعا. نہیں, پیغمبر نے کہا کہ تمہارے گھر میں لکڑیاں ہیں. پرانے زمانے میں یہ گیس ویس تو ہوتی نہیں تھی, لکڑیاں چولہے میں جلتی تھی. آئیں, پیغمبر نے کہا کہ آگ لے کر آؤ, اسے جلانا. بیڈ روم میں بستر کے قریب لکڑیاں رکھ کر اس کو جلانے کی کوشش کی جا رہی. وہ بوڑھی عورت گھبرا گئی کہ یا رسول اللہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کہا میں تمہارے بیٹے کو اٹھا کے اپنے ہاتھ سے اس آگ میں ڈالنا چاہتا ہوں. اب تڑپ گئی, یا رسول اللہ میرا بیٹا جسے میں نے اتنی زحمت سے پالا اس آگ میں جائے گا, جلے گا. کہا یہ تو کچھ نہیں ہے, تو جو کر رہی ہے اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ میں جلنے والا. جب تو بڑی آگ میں اپنے بیٹے کو جلا رہی ہے تو چھوٹی آگ میں اگر میں جلاؤں تو کیا حرج؟ گھبرا کے کہا یا رسول اللہ کہ جہنم کی آگ میں جلے گا؟ کہا ہاں. آق والدین پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا. اور ایک دم سے ایک اطمینان کی سانس کی آواز آئی, پلٹ کے دیکھا وہ نوجوان جو مر رہا تھا بالکل نارمل ہو گیا. اور پیغمبر یہ کہتے ہوئے چلے کہ جو باپ یا ماں کو تکلیف پہنچاتا. ہاں اب ایسی حدیثیں بعض اوقات بوڑھے لوگوں کا تو ذرا مزاج بھی چڑچڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ذرا سا ڈکٹیٹر سمجھنے لگتے ہیں. تو میں تو خود بڑھاپے میں ہوں نا, تو مجھے پتا ان حدیثوں سے فائدہ اٹھا کے بعض ساسیں اپنی بہو پر ڈبل ظلم کرنے لگتی. دیکھا تم نے کتنا سخت عذاب آتا ہے. بیٹا ماں کو تکلیف نہیں پہنچا, لیکن ماں اگر کسی اور کو تکلیف پہنچا رہی ہے بہو تو الگ مسئلے ہیں. اس سے وہ غلط فائدہ نہ اٹھائیں جو ساسیں, بہو کی ساس بیٹے کی ماں. لیکن اتنا بڑا اسلام میں حکم, حدیث بھی میں نے پڑھ دی. حضرت موسیٰ نے ایک بار پوچھا تھا یا رسول اللہ, نہیں یا رسول اللہ نے کوہ طور پہ گئے تھے. موسیٰ ڈائریکٹ اللہ سے احکامات لیتے ہیں نا, جبرائیل بھی نہیں آتے, اور احکامات لیے پھر کہا خدا بندہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. بہت مشہور روایت ہے اس لیے بہت شارٹ میں پڑھ رہا ہوں. موسیٰ بہت عظیم نبی ہیں, رسول خدا اور ابراہیم کے بعد تیسرے عظیم ترین نبی ہیں موسیٰ. ہاں ائمہ جو ہیں ان کے بعد رتبہ آتا ہے, لیکن انبیاء میں کہا کہ موسیٰ تمہارا پڑوسی فلاں شہر میں جو قصائی رہتا. اب موسیٰ کو ذرا تجسس ہوا کہ وہ قصائی بہت نیک آدمی ہوگا, جسے اردو میں کہتے چھپا رستم. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت نیک ہیں لیکن اپنی نیکیاں ظاہر نہیں کرنے دیتے. اور بہت سے لوگ کوئی نیکی نہیں کرتے لیکن فیس بک کے اوپر آپ ان کی پوسٹ دیکھیے, واٹس ایپ میں ان کا اسٹیٹس اپڈیٹ دیکھیے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے امام معصوم سے بڑھ کے کوئی کارنامہ انجام دے دیا. تو اب کہا کہ قصائی ہے, چل کے دیکھوں. گئے اس شہر میں. پرانے زمانے میں ہوٹل ووٹل نہیں ہوتے, جو بھی آتا تھا شہر کے کسی بھی آدمی سے کہتا تھا میں مہمان ہوں, مسافر ہوں, وہ اپنے گھر میں جگہ دیتا تھا. جیسے زیارت کے جو 3 دن ہوتے ہیں نا, ہر عراقی اپنے گھر کا دروازہ کھول کے بیٹھا کہ آؤ میرے مہمان, میرا گھر تمہارے لیے حاضر. تو یہ پہلے زمانے کا عام طریقہ تھا جب ہوٹل اور مسافر خانے نہیں تھے. موسیٰ گئے, قصائی کی دکان پہ پہنچے, پہلے تو دیکھتے رہے.
یہ دکان پہ بیٹھا ہے تو کیا کوئی خاص اسپیشل عمل کر رہا؟ نہیں، بالکل جیسے سارے قصائی ہوتے ہیں. ذرا قصائی ایگریسو بھی ہوتے ہیں، لڑنے مرنے والے. امام معصوم نے ہمیں بزنس کے بھی بہت طریقے سکھائے. اس میں یہ بھی ہے کہ کبھی کفن بیچنے کا کام نہ کرنا. روزانہ دعا کرو کہ آج زیادہ لوگ مریں، آج زیادہ لوگ مریں تو ہمارا کام چلے. اور قصائی کا پیشہ اختیار نہ کرنا، دل سخت ہو جاتا ہے. دیکھا ویسے ہی جیسے سارے قصائی. اس کے قریب گئے، کہا کہ میں مسافر ہوں، آج رات تمہارے گھر ٹھہرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بسم اللہ. یہ عام طریقہ تھا اس زمانے کا. اس کے گھر اس کے ساتھ گئے. وہ گھر میں داخل ہوتے پورا دن کا تھکا ہوا ہے، لیکن سیدھا برابر کے کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر تک وہاں رہا، پھر آیا اور ہنستا ہوا آیا. موسیٰ نے پوچھا بھائی اس کمرے میں جا کے ہنس کے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا وہاں میری بوڑھی ماں رہتی ہے اور وہ تقریباً بستر کے اوپر ہے، بیڈ پر ہے. تو میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پورا دن تھکا ہوا آتا ہوں، پہلے اس کے کمرے میں جا کے اس کی ساری خدمت کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. تو ہنس کیوں رہے؟ کہا کہ جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں شام کے وقت آ کے وہ دیکھ رہی ہے میں پورا دن کا تھکا ہوا ہوں. اور کیا تھکا ہوا؟ تکہ بوٹی کی ہے اس نے لوگوں مثلا جانوروں کی، لوگوں کی تو نہیں. پورا دن کا تھکا ہوا اور پھر ماں کی ساری خدمت کر رہا ہوں جس کے اندر اس کی نجاستوں کو صاف کرنا بھی ہے. تو میری ماں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنائے. تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے، کہاں مجھ جیسا قصائی جو واجب بھی مشکل سے ادا کرتا ہوں. کہا موسیٰ جیسا عظیم نبی کلیم اللہ جس پہ تورات نازل ہوتی ہے، ماں کی بے وقوفی کی دعا پہ مجھے ہنسی آتی ہے. موسیٰ نے کہا بالکل اللہ نے جو مجھے پیغام دیا میری سمجھ میں آیا، تجھی جیسے شخص کو میرا پڑوسی بننا چاہیے جو اتنا ماں کا خدمت گزار ہو. تو وہ ایک حدیث، یہ دوسری حدیث. وہ عذاب آیا رسول کے ہوتے ہوئے، رسول کون؟ رحمت للعالمین. اور یہ اسٹیٹس ملا. لیکن یہ لفظ حدیثوں میں ایک بار نہیں بار بار آیا. اچھا یہ جب میں آج کل والدین پہ پڑھتا ہوں نا تو مجمع اس لیے خوش ہوتا ہے کہ بچے تو آتے نہیں ہیں مجلسوں میں، 2 بچے 3 بچے آ گئے، ان کے والدین ان کو لے کے آ گئے، ہر ایک کو کل صبح اسکول جانا. نوجوان بھی نہیں آتے، ان کو ایسی مجلس سے سمجھ میں ہی نہیں آتی. وہی آتے جو خود والدین ہوتے ہیں، تو وہ تو ذرا خوش ہو کے سنتے ہیں کہ بھائی ہمارے مطلب کی بات ہے. لیکن لفظ والدین سے دھوکہ نہ کھائیں. اس میں کیا دھوکہ ہے؟ یہ اسباق ابن نباتہ سے پوچھیں. یہ بہت اہم میں نے موضوع چھیڑ دیا ہے. جو گوگل کے ٹرانسلیٹر پر بھروسہ کر کے قرآن حدیث سمجھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں، ایمان ضائع کر رہے ہیں، جو میرا اصل موضوع. والدین اسباق ابن نباتہ سے پوچھیں. تو پہلے تو میں مجمع سے پوچھوں کہ کون ہے اسباق ابن نباتہ؟ زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا. یہ مولا کے قریب ترین صحابیوں میں. دیکھیے آپ جن کو مولا کا صحابی کبھی کہتے ہیں وہ اصل میں مولا کے صحابی ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. سلمان فارسی کیٹیگری میں ان کو رسول اللہ کا صحابی کہا جائے گا. ابو ذر غفاری مولا کو بھی دیکھا ہے، لیکن کیونکہ رسول سے سلسلہ شروع ہوا ان کے ایمان کا. عمار یاسر، مقداد، بلال، ابو ایوب انصاری، ذو الشہادتین خزیمہ ابن ثابت انصاری، یہ سارے رسول کے صحابی. مولا کے صحابی وہ ہیں جو رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے یا ایمان لائے، جیسے مالک اشتر، جیسے محمد ابن ابی بکر ہیں، جیسے اسبق ابن نباتہ. تو اسبق ابن نباتہ بہت اہم صاحب. کربلا کے واقعے پر سب سے پہلی جو کتاب لکھی ہے چھوٹی سی تھی، وہ اسبق نے لکھی. بہت ضعیف ہو چکے تھے، مولا کے صحابی ہیں، کہاں 20 سال بعد واقعہ پیش آیا. لیکن پہلا ہمارے پاس کربلا کا سورس اور مقتل اسبق ہے. باقی باتیں چھوڑ دیجئے، لمبی بات ہو جائے گی، ورنہ میں وہ جملہ بھی کہہ دیتا جو کہہ بھی رہا ہوں. دجال کے بارے میں جو مولا کی اہم ترین روایت ہے وہ اسبق ابن نباتہ اور ساسا ابن سوحان دونوں نے مل کے پہنچائی. آدھا سوال اسبق نے کیا تھا، آدھا ساسا. ساسا کا نام میں نے اس لیے لے لیا کہ جتنے لوگ زیارت کر کے آئے مسجد سہلا کے بالکل سامنے ہی تو ساسا ابن سوحان کی مسجد ہے. 2 بھائی اور کتنے عظیم بھائی. لیکن بات کہیں سے کہیں جا رہی. اہم بات ہے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، بچے تو بچے، بڈھوں کو معلوم ہونا چاہیے ساسا ابن سوحان کون اور ان کے بھائی زید ابن سوحان کون اور کتنا عظیم ان کا رتبہ ہے، کتنا عظیم ان کا مقام ہے وہ. لیکن بات تھی کہ دجال کے بارے میں مولا کا ایک بہت مشہور خطبہ میں تو نہیں بیان کر سکتا، میرا موضوع بھی نہیں ہے، میرا وقت بھی نہیں، اگرچہ میرے پاس وقت بھی نہیں. اگرچہ میرا جو اصل موضوع ہے ایمان کیسے ضائع ہوتا، سب سے زیادہ ایمان تو ہمارا دجال ضائع کرے گا. لیکن وہ خود ایک پورا عشرہ چاہتا،
ہو سکتا ہے 2-4 جملے آ جائیں اگلی مجلسوں میں. تو اسبق ابن نباتہ اس روایت کے بھی راوی. لیکن جو سب سے بڑی ان کی فضیلت لکھی جاتی ہے وہ یہ کہ 21 رمضان کو جیسے ہی مغرب و عشاء کی نماز ختم ہوئی مسجد کوفہ اور امام حسن آئے کہ بابا آج بھی صحابی مسجد سے واپس آئے ہیں آپ کو 21 رمضان کہ مولا کی شہادت کی رات اور وہ آپ کی مزاج پرسی کرنا چاہتے ہیں, بیمار کو دیکھنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا آج نہیں, آج کسی کو اجازت نہیں, کل تک جو مل گئے مل گئے, صرف یہ 7 کو لے کر آ جاؤ. اپنے خاص ٹاپ آف دا لسٹ 7 صحابیوں کے نام لی. ہاں ان کو میں آخری مرتبہ اپنے پاس آنے کی اجازت دے رہا ہوں. اس میں اسبق بھی ہیں, اس میں حجر ابن عدی بھی ہے. باقی نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ نئے نام ہوں گے اور میں خود اپنے آپ سے ڈرتا ہوں کہ ایک ایک نام کو سمجھانے بیٹھ گیا تو پتہ نہیں مجلس کب ختم ہو. تو 2 نام حجر ابن عدی سب جانتے ہیں اور اسبق. اور انہوں نے مولا سے آخری ملاقات کی. جب یہ ملاقات کر کے جانے لگے مولا نے کہا حسن بیٹا اب کسی کو نہ آنے دینا, اب میں صرف اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے آخری وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. اور پھر مولا شہید ہو گئے. تو لاسٹ صحابی جس نے مولا کو شہادت سے پہلے دیکھا, خالی دیکھا نہیں, اس وقت مولا نے کہا کہ اے اسبق اور اے حجر تو رونے لگے تھے. تو مولا نے کہا تم پر بھی میری محبت میں ظلم ڈھایا جائے گا, لیکن یہ بات کہیں اور جا رہی. اسبق اور باقی 6 صحابیوں کو دیکھ کے کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور جاتے جاتے میں تمہیں وہ حدیث سنا کے جا رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے آخری وقت میں مجھے سنائی تھی. 21 سے 30 صفر کے عشرے میں وفات رسول خدا کی ڈیٹ آتی ہے, بار بار مجھے کہنا پڑتا. تو یہ پیغمبر کی بھی آخری حدیث اور مولا کہہ رہے ہیں کہ یہی آخری حدیث میں بھی سنا رہا ہوں. یعنی ایک طرح سے یہ بھی میری آخری حدیث. ہاں بیٹے اور بیٹیوں سے جو وصیتیں کی وہ پھر ایک الگ چیز. اور کہا کہ سنو اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے گناہگار ہیں جو کسی بھی حالت میں بخشے نہیں جائیں, ان کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی. نمبر 1 عاق والدین. مولا کی آخری حدیث ہے, نہیں رسول اللہ کی آخری حدیث, عاق والدین. نمبر 2 وہ آدمی جو کسی سے کام لے اور اس کی اجرت نہ دے. نمبر 3 وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا. یہ اللہ کے رسول نے آخری جو 28 صفر کی حدیثیں ان میں یہ ارشاد فرمائی. اچھا اب یہ مجمع موڑا, مولا تو ایک رات پہلے عام صحابیوں سے گفتگو میں کہہ چکے تھے کہ آج مجھ سے مختصر سوال کرنا, اب علی کے بدن میں طاقت نہیں. یہ اس کے بھی ایک دن بعد کی چیز. تو اصحاب امام نے امام سے یہ حدیث سنی, خود انہوں نے سوال نہیں کیا, مولا کی حالت دیکھ رہے ہیں, مولا نے خود سے یہ حدیث ارشاد فرمائی, بس انہوں نے سنا اور چلے. یہ بھی اسلام کا حکم ہے, بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھو. بیماری اتنا اذیت نہیں پہنچاتی ہے جتنا یہ مزاج پرسی کرنے والے اذیت پہنچا دیتے ہیں. تو یہ پلٹے, مولا نے روک لیا. کہاں جا رہے ہو؟ یا امیر المومنین بس ہم آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے ہیں. کہا لیکن جو حدیث میں نے سنائی ہے پہلے یہ تو سمجھو. کہا سمجھ لیا, واضح حدیث ہے, شاید یہ بچہ بھی سمجھ رہا. والدین کا حق ادا نہ کرنے والا, ان پہ ظلم کرنے والا کبھی نہیں بخشا جائے گا. کسی سے کام لے کر اس کی اجرت نہ دینے والا کبھی نہیں بخشا جائے گا. اور وہ غلام جو آقا سے رسی توڑا کے بھاگا, بہت واضح حدیث ہے. کہا نہیں اتنی واضح بھی نہیں. کیا تم سمجھے اصل حدیث کیا؟ تو سمجھ میں آ گیا. کہا نہیں سمجھے. یہ جو کہا کہ آقا والدین نہیں بخشا جائے گا, سوال آتا ہے نا, پیغمبر بھی اپنی زندگی میں آخری حدیث یہ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ تو عام سے احکامات ہیں جو ساری زندگی پیغمبر نے پہنچائے, اور مولا بھی آخری حدیث یہ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ تو عام سے احکامات ہیں. نہیں, پیغمبر کو بھی آخر میں یہی کہنا تھا اور مولا کو بھی. کہا سنو, کیا تمہیں پتا ہے یہاں آقا والدین کسے کہتے ہیں؟ والدین کون ہے؟ میں اور رسول اس امت کے باپ ہیں. جو ہمارا حق ادا نہ کرے وہ اصلی آقا والدین ہے, اور وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا. اس کے بعد سمجھے کیا کہا؟ جو کام لو اور اجرت نہ دو. تمہیں پتا ہے پیغمبر نے رسالت کا فریضہ انجام دیا, اب اس کی اجرت ہے مودت اہل بیت. جو رسالت لے رہا ہے مودت نہیں کر رہا وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا. اور غلام, ہم آقا ہیں, ساری امت ہماری غلام ہے. جو ہم کو نہیں مانتا وہ غلام ہے جو آقا سے رسی توڑا کے بھاگ رہا.
3 गुनाहगार, अब पैगंबर ने अगर आखिरी वक्त में ये हदीस का अब समझ में आती, शायद यही लिखना चाहते थे कागज और कलम मंगवा कर, तो अली का हक अदा न करने वाला आके वालिदैन है। अली जैसे उम्मत के बाप का हक अदा न किया, अली का हक अदा न करने वाला वो मुजरिम है कि जिसने काम तो लिया, उजरत न दी मवद्दत अदा करके। अली का हक अदा न करने वाला वो गुलाम है जो अपने आका से भागकर और फरार इख्तियार कर रहा है। ये हदीस रसूल को भी आखिर में ही कहना चाहिए, यहीं पे दीन मुकम्मल होता है। और ये हदीस इमाम को भी आखिर में कहना चाहिए। अब देखिए ये हदीस आप गूगल के ट्रांसलेटर में डालें, आएगा आके वालिदैन जो अपने पेरेंट्स का हक अदा ना करे। पैगाम मुकम्मल हुआ, पहुंचा पैगाम? पैगाम ही नहीं पहुंचा है। तो इस तरह से अगर खाली अल्फाज को पकड़कर, डिक्शनरी में देखकर, गूगल के ट्रांसलेटर से मदद लेके इस्लाम को समझना चाहोगे तो इस्लाम तो समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा ईमान ही ज़ाय होता चला जाएगा। और ये बहुत अहम मसला था, लेकिन सवाल यह है कि आज की मजलिस का रब्त क्या था? रब्त तो है इसी में ईमान ज़ाय होगा, लेकिन अने बुदूनी की भी तशरीह इसके अंदर है, लेकिन अब वो कल होगी, इसलिए कि वर्किंग डे कल से शुरू हो रहे हैं। बच्चे जो आ गए इनको स्कूल भी जाना है, तो मैं 1 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा मजलिस नहीं पढ़ूंगा इस दौरान। बाकी बातें कल होंगी। इसमें 2-3 अभी बहुत और दिलचस्प नुक्ते हैं, जैसे सारा मजमा ठंडा ठंडा था ना, अज़ाब कब्र और वो जहन्नम और आग, अब ज़रा सा जोश आया ना, तो बाकी कुछ बातें 2-3 और भी ऐसी दिलचस्प में कल आएंगी। लेकिन यहां अर्ज करने का मकसद ये कि इस आजकल के ज़माने में इस मीडिया के हवाले अपने बच्चों को ना करें। ठीक है, बहुत सी जगह तो बात नहीं मानेंगे, लेकिन ये बच्चे तो मान लेंगे ना, इस एज के बच्चे। अभी से आपको इनकी तरबियत करना है और उनको इसकी आदत डलवाना। अब एक खास तौर पर जहां मसला बच्चियों का आता, वाटफा इमाम की हदीस जो शायद मैं उसी मजलिस में पढ़ूंगा जो इमाम की शहादत के हवाले से है, बहुत छोटी सी हदीस है, कितना अहम मैसेज वो बच्चियों के हवाले। यही वो वक्त होता है जब इनको आप आदत डलवा लें, तो चाहे वो इबादत समझ के भी हिजाब ना करें, चले आदत समझ के ही करें, उसके भी फायदे हैं। ये जुमला कल समझाऊंगा। इबादत, हाँ नमाज इबादत है, वो आदत नहीं बन सकती, लेकिन हराम से जो चीजें हराम से जो बचना है वो आदत के तहत भी बचें, तब भी उसका सवाब मिलता है। बाकी बातें कल होंगी। और अंदाजा कर लें कि ये इस्लाम के ये 2 अहकाम कितने अहम हैं। बहुत सारे अहम हैं, लेकिन ये 2 अहकाम कितने अहम। मैं ये 2 चीजें इसलिए कह रहा हूं कि अगर अभी अभी जो दिन खत्म हुआ वो शहजादी ज़ैनब कुबरा की शहादत का दिन था, तो कल रात भी थोड़े से मसाइब शहजादी के थे और आज रात भी थोड़े से मसाइब शहजादी ही के। और कल की मजलिस अगर आपके जहन में है तो उसकी मेन रिवायत थी प्यास। आदमी प्यासा हो और पानी ना मिले, और अगर आदमी प्यासा हो पानी ना मिले तो शायद फिर भी किसी तरह बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर उसके छोटे छोटे बच्चे प्यासे, ये बहुत बड़ा एक मसला होता है। अब आइए शहजादी ज़ैनब के मसाइब से, सीरत नहीं पढ़ रहा हूं, हालात मसाइब से 2 चीजें हमारे सामने ऐसी आती है जो ये बता रही है कि खुद प्यास कितना बड़ा अजाब है। कल की मजलिस पूरी वही थी, आज मुझे जरा उस जुमले की वजाहत करना थी, लेकिन जैसे अक्सर हो जाता है कि वो वजाहत नहीं हो सकी तो कल हो जाएगी। लेकिन प्यास, इस वक्त ये जुमला कहने को दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि शहजादी का जिक्र शुरू हो गया कि जहन्नम वाले तमाम अजाब के बीच में भी प्यास महसूस कर रहे हैं और पानी मांग रहे हैं। इतनी शदीद ये तकलीफ। मगर ज़ैनब ने ये बताया कि 2 चीजें ऐसी हैं जो मेरे पास प्यास से भी ज्यादा अहम। अपनी प्यास नहीं, बच्चों की प्यास उससे भी ज्यादा अहम। नंबर 1, मसाइब की एक रिवायत आप सुनते रहते हैं। जब यह काफिला कूफे से शाम जा रहा था, बड़ी कठिन मंजिल थी ना,
मौला सज्जाद अकबर पे इतना न रोए, असगर पर इतना न रोए, अब्बास पे इतना न रोए जितना अश्शाम 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 कहकर इस इम्तिहान पे रोए। अब ये काफिला जब जा रहा तो रास्ते में कुछ बस्तियां ऐसी थी जहां कोई न कोई मुहिब्बे अहले बैत रहता था। एक आध मोमिन हर इलाके में रहता था, और जब उसे पता चलता था कि कौन सा काफिला है, वो तड़प के आता था, निगाहें बुलंद नहीं करता था, निगाहें नीची करके आता है मौला सज्जाद के पास। सज्जाद मौला, मेरी कितनी तमन्ना थी कि कभी मेरा आका मेरे शहर में आए, मगर ये तो सोचा भी ना था कि मेरा आका आएगा तो इस हालत में आएगा। गले में तौक है, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, कैदियों का नीला कुर्ता जिस्म पर है, पैदल चल रहा है और पीछे बगैर महमिल और अमारी के खानदान की खवातीन है। मौला, काश जमीन फटती और इससे पहले मैं उसमें धंस जाता, जमीन मुझे निकल जाती। मौला, अब मैं क्या करूं? बड़ी तमन्ना थी कि जब मेरा मौला आएगा तो मैं ये खिदमत करूंगा, ये खिदमत करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे हुक्म दीजिए, जान पर भी खेल के आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मौला सज्जाद ने एक ही जुमला कहा, जब से मैं करबला से चला हूं, जब से मेरा बाबा मारा गया, बगैर फूफी ज़ैनब के मशवरे के मैंने कोई काम नहीं किया। पलट के देखा, कहा फूफी अम्मा, हमारा एक शी आ गया और वो हमारी कोई खिदमत करना चाहते हैं, मुझसे क्या मांगे? ज़ैनब ने कहा, हमारा शी आ गया, उससे कहो कहीं से चादरें मिल सकती हो, हमारे लिए चादरें लेके आ जाए। और वो गया और चादरें लेके आई। अब ये ज़ैनब के बच्चे, खानदान अहले बैत के बच्चे करबला से प्यासे चले आ रहे हैं। देखिए, आपको धोखा ना हो कि शायद शाम गरीमा अगर ज़ौजा हुर या जो भी हो पानी लेके आया तो प्यास मिट गई। जी नहीं, ये कूफे में भी प्यासे गए थे, वरना सकीना उम्मे हबीबा के घर के सामने पानी ना मांगती। ये जिंदान शाम में भी प्यासे थे, वरना ज़ैनब बैठकर नमाज शब अदा न करती। तो प्यासे हैं, लेकिन ज़ैनब ने यह नहीं कहा कि बेटा इससे कहो कहीं से पानी लेके आ जाए, मेरे बच्चे प्यासे हैं, कि चादरें लेके आ जाए। चादरें आ गई। ज़ैनब ने सारी चादरें एक एक बीबी की जानिब उछाल दी, बीबियों ने चादरें सर पे डाली। जालिमों ने देखा इनके सरों पे चादरें आ गई हैं, फौज यजीद दौड़ के आई और चादरें खींच के उतारी। हाथ से नहीं, हर एक के हाथ में नेजा है, हर बीबी के सर में नेजे की नोक चुभोई जाती है और उससे चादर उतारी जाती है। कल मैंने पढ़ा था कि शहजादी ज़ैनब जख्मी सर के साथ शाम पहुंची, हर बीबी जख्मी सर के साथ पहुंची। अच्छा, चलें चलें। ज़ैनब को पता चल गया कि चादर मैंने मांगी है, फायदा कुछ नहीं है, आएगी चादर छिन जाएगी, खाली छिनेगी नहीं, मुझे जख्मी भी किया जाएगा। चले, अगली मंजिल पे फिर कोई मोमिन आ गया, मौला कोई खिदमत। मौला ने कहा फूफी से पूछूंगा। अब तो ज़ैनब को कहना चाहिए था कि भाई चादर मांगना तो बेकार है, आएगी और छीनी जाएगी, चलो पानी मांग लो। नहीं, ज़ैनब ने फिर कहा बेटा इससे कहो कहीं से चादरें ला सकता हो तो चादरें ले आ। जितनी मरतबा मैंने तारीख में गिना, 7 मरतबा तो ये वाकया मिलता है कि 7 मरतबा कोई मोमिन मिला और हर बार ज़ैनब ने चादर मांगी। किस हालत में? बच्चे प्यासे हैं, होंठ सूखे हुए हैं, चेहरे उतरे हुए हैं, प्यास बर्दाश्त करना कितना मुश्किल काम है, मगर ज़ैनब ने कहा मैं खुद प्यासी रह सकूंगी, अपने बच्चों को प्यासा रख सकती हूँ, लेकिन चादर मेरी निगाह में इससे ज्यादा अहम है। और कौन सी चादर? 2 मिनट का हिजाब, 3 मिनट का हिजाब, लेकिन वो इससे ज्यादा अहम है। तो एक बात याद रखिए, इस प्यास से ज्यादा ज़ैनब ने चादर की अहमियत बताई। और दूसरी चीज यजीद ने कहा फर्जंद रसूल मैं आपको रिहा करना चाहता हूं। मौला ने वही जवाब दिया जो हर एक को दिया था, जब से मेरा बाबा मारा गया है मैं फूफी के मशवरे के बगैर मैंने कोई काम नहीं किया। गए जिंदान शाम में, ये दरबार में बात हुई थी, कैद खाने में गए, फूफी अम्मा वो जालिम हमको रिहा करना चाहता। ज़ैनब ने कहा तो उससे कहना हमारी 3 शर्तें, ये शर्तें कबूल करेगा तो हमें रिहाई चाहिए। पहली शर्त क्या? जब से मेरा भैया मारा गया मैं सफ़े अज़ा बिछा के नहीं बैठ सकी हूं, मुझे शाम में एक मकान लेके दिया जाए जहां मैं अपने लूटे घर का दिल खोल के मातम करूं। ये कौन ज़ैनब कह रही है?
یہ وہ زینب کہہ رہی ہیں کہ زندان شام میں بیٹھ کے نمازیں اس لیے پڑھتی ہیں کہ بیٹا سجاد جو غذا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے، میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتی ہوں، جس کے نتیجے میں فاتح خیبر کی بیٹی زینب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ جس نے شام غریبہ پوری رات لٹے گھر کا پہرا دیا، 11 رکعت نماز شب کے لیے بھی کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی۔ تو زینب کو کہنا چاہیے تھا ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا جائے۔ ارے میرے بچے پیاسے ہیں، مگر زینب نے کہا کہ میں پیاسی ہوں، بہت پیاسی ہوں، پانی کی پیاس نہیں ہے، آنسوؤں کی پیاس ہے، عزا کی پیاس ہے، ماتم کی پیاس ہے۔ زینب نے پیغام دیا پانی کی پیاس برداشت ہے، مگر عزا اور ماتم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی زینب۔ بس وہ جو آخری جملہ زینب کا تھا اس سے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو دو چیزوں کی اہمیت بتائی، زینب کے ماننے والوں، زینب کی ماننے والیوں، زینب کی نگاہ میں حجاب کتنا اہم ہے، زینب کی نگاہ میں ماتم کتنا اہم ہے۔ مگر زینب کا جملہ کیا تھا؟ بیٹا جب سے بھیا مارا گیا میں بھائی کا ماتم نہ کر سکی، اور جب زینب ماتم نہ کر سکی تو زینب کے ساتھ ماتم میں بھی کوئی شریک نہ ہو سکا۔ یہاں جو مکان لیا گیا تو ساری شامی عورتیں آ کے شریک ہوئیں، مگر نہیں، یہ غلط میں کہہ گیا۔ زینب کے ماتم میں کوئی شریک تھا، اور اگر زینب کا لقب ہے شریکت الحسین تو ایک بی بی ایسی ہے جو شریکت الزینب ہے۔ بس یہ آخری جملے پڑھ رہا ہوں، یہ ہے اصل مصائب کے جملے۔ جس قید خانے میں اہل بیت کو رکھا گیا تھا، یزید نے ڈھونڈ کے ظالم ترین آدمی کو زندانی مقرر کیا، قید خانے کا انچارج، اور اس نے شروع میں جتنا ظلم ممکن تھا ظلم کیا۔ لیکن اہل بیت کی فضیلت خالی قرآن کی آیتیں اور احادیث نہیں ہے، اہل بیت کا اپنا کردار، آہستہ آہستہ وہ محب اہل بیت بنتا چلا گیا۔ یقیناً شیعہ نہیں بنا، اہل بیت کا محب۔ ایک دن آتا ہے مولا سجاد کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا سجاد جب میں یہاں آیا تھا تو آپ سے زیادہ میں کسی کا دشمن نہیں تھا، اور اب آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا ہوں، لیکن مولا ایسا تو نہ کرے نا کہ آپ کی وجہ سے میں بھی مارا جاؤں، میرے گھر والے بھی مارے جائیں، میرا زن بچہ کولو پلوا دیا جائے۔ مولا سجاد نے کہا تیرا جملہ بتا رہا ہے کہ تجھے ہم سے کوئی شکایت ہو گئی۔ کہا کہ ہاں مولا، میں اتنی آپ کو سہولتیں دے رہا ہوں، مگر دیکھی آپ کے یہاں سے کوئی بی بی اٹھ کے آدھی رات کو باہر جا کے بیٹھ جاتی، اب باہر سڑک پہ بیٹھ کے ماتم شروع کر دیتی۔ یزید کو اطلاع مل گئی میرا سارا گھرانہ مارا جائے گا۔ مولا سجاد نے کہا ایک بات بتا، روزانہ مغرب کے وقت جب جاتا ہے تو اپنے ہاتھ سے لاک لگا کے جاتا ہے؟ کہا جی۔ جب فجر کے بعد آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے لاک کھولتا ہے؟ کہا جی۔ کہا جب ساری رات قید خانہ بند ہے تو اگر ہم میں سے کوئی باہر جانا بھی چاہے تو کیسے جائے؟ اب چکرا گیا۔ کہا یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مولا نے کہا تو تجھے یہ دھوکہ کیسے ہوا کہ وہ ہمارے یہاں سے کوئی بیوی ہے؟ کہا پہلے تو ان کا لباس وہ ہے جو مدینے کی عورتوں کا لباس ہے، چلے لباس تو پھر بھی ہو سکتا ہے آگے آؤ، ان کے نوحے اور بین اور ماتم بھی وہی ہے جو سارا دن میں اس قید خانے میں سنتا ہوں، وہی ماتم کر رہی۔ کبھی کہتی ہیں ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا اکبر بیٹا، ہائے میرا اصغر بیٹا، ہائے میرا عباس بیٹا۔ نوحہ تو نہیں ہو سکتا نا کامن۔ مولا نے کہا اچھا اب اگر وہ بی بی نظر آئیں تو مجھے بلا لے۔ قید خانے میں آئے، زینب کو یاد ہے عصر عاشور بھیا سجاد کو میری حفاظت میں دے کے گیا تھا تو زینب ہر وقت پریشان رہتی ہے۔ کہا سجاد بیٹا ظالم کا آدمی اتنی دیر کیا بات کر رہا تھا؟ مولا نے پوری کیفیت بتائی۔ کہا اچھا تو اگر وہ بی بی نظر آئے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ اسی رات کو وہ زندانی آیا، دوڑا دوڑا آیا، کہا فرزند رسول چلیے، آج بھی وہ بی بی باہر بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی ہے۔ مولا نے کہا پھوپھی اماں آئیے، آپ کی خواہش آئیے۔ دونوں باہر نکلے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، کوئی دور دور تک نہیں ہے۔ مولا امام وقت ہے، جانتے ہیں کیا ہے؟ تو زندانی کو اور دور لے گئے۔ زینب کبریٰ آگے بڑھی، واقعاً دیکھا کوئی سیاہ پوش نقاب پوش بی بی زمین پر بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی۔ زینب نے کہا بی بی پہلے تو علی کی بیٹی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، میرے لٹے گھر کا کسی نے ماتم نہ کیا، آپ پہلی نظر آئی ہیں جو میرے گھر کا ماتم کر رہی ہیں۔ بی بی کہتی ہیں ارے اس گھر کا ماتم میں نہ کروں تو اور کون ماتم کرے گا؟
اب زینب کی پریشانی اور بڑھ گئی. کہا بی یہ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے یہ آواز میں نے بہت سنی ہے. للہ اپنا تعارف تو کرائیے, آپ ہیں کون؟ دائیں بائیں دور دور تک کوئی محرم و نامحرم کوئی بھی نہیں ہے. بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی. زینب نے دیکھا میرے سامنے میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا زمین پہ بیٹھی ہیں. زینب بیٹی گھبرا نہیں, مدینے سے کربلا تیرے ساتھ تھی, کربلا سے کوفہ تیرے ساتھ تھی, کوفے سے شام تیرے ساتھ ہوں, بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تیری ماں فاطمہ ہر منزل پہ تیرے ساتھ. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ ام المصائب زینب کبریٰ کے ان مصائب کا واسطہ, اور زینب سے زیادہ زینب کی مظلومہ ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ, جو مومنین جو مومنات گریہ کر رہے ہیں ان کے گریے کے طفیل ان کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما, ان کی ساری حاجتیں پوری فرما, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.